دوستوں آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن اللہ رب العزت کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جو لوگ ماہ ربیع الاول کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں وہ آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو 41 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو بادشاہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ وظیفہ آپ گھر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو میری آپ سے گزارش ہے اپنے گھر میں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، افلاسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہوتا ہے، برکتیں دوبارہ سے لوٹ آتی ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریے گا۔ آپ کے پیسے اگر کہیں پھنسے ہیں، کوئی آپ کے پیسے کھا چکا ہے، آپ نے کسی کی مدد کری اور وہ آپ کے پیسوں کو لے کر بھاگ گیا ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے پیسے دروازہ کھٹکھٹا کر گھر میں آ کر دیکھا جائے گا۔ دوستوں، اللہ کی جب غیبی مدد آتی ہے نا تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے اور آپ کے دشمن سے آپ کی مدد کرواتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا ہو بس، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بہت وسیع و عریض ہیں۔ اللہ والوں، آج کل کی اس فانی دنیا میں جو لوگ ہیں، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کے گھر میں قلت آ جاتی ہے، وہ لوگ ادھار لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس وظیفے کو پڑھیں، اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز غربت سے، تنگ دستی سے مکمل خاتمہ ہوگا، برکتیں دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گی۔ ہماری زندگی کو اگر باغور جائزہ لیا جائے تو 90% جو ہمارے مسائل ہیں وہ پیسوں کے ہی ہیں۔ شادی کرنی ہے، پیسہ چاہیے، گھر خریدنا ہے، پیسہ چاہیے، اگر آپ کو حج اور عمرے کے سفر کے لیے بھی جانا ہے تو اس کے لیے بھی پیسے درکار ہیں۔ بہن کی شادی یا بیٹی کی شادی، ہر چیز میں پیسہ درکار ہے۔ اگر اچھی جگہ رشتہ بھی کرنا ہے تب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو ہی پیسے دیکھ کے کوئی باپ اپنی بیٹی کو آپ کو دے گا، اور اگر آپ لوگ پیسے والے نہیں تو غریب گھر کی بیٹی چاہے کتنی ہی خوبصورت اور 5 وقت کی نمازی، کلامی، ملانی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو وہ اپنے گھر کی بہو نہیں بناتے۔ اللہ والوں، آج کے اس پرفتن دور میں آپ لوگوں کو اس خاص عمل کو کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور آج ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات ہے، یہ آخری موقع آپ کو فراہم کر رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آج جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، آج کل ہر گھر کے مسائل پیسے سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پیسے پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ آپ کے کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہک کی وجہ سے پریشانی ہے، بڑے بڑے آپ لوگوں کو پروجیکٹس یا آرڈرز نہیں مل رہے، دکان پر بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ دکان کے ایکسپنس کرایہ دینا بھی محال ہو رہا ہے، تو آج اس خاص عمل کو اپنی دکان پر بیٹھ کے پڑھو، انشاءاللہ العزیز رحمتوں کا نزول آپ کی دکان پر ہوگا۔ بس اس وظیفے کی ایک خاصیت ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کنڈیشن کے مطابق مقصد آپ نے توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، موبائل میں بھی لگے ہوئے ہیں،
या आपकी आंखों के सामने मोबाइल चल रहा है, या आप लोग इधर उधर दीवारों के कलरों को देख रहे हैं, घाघों को देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। रब की मोहब्बत में गुम होकर आंखों को बंद कर कर इस अमल को पढ़ना है। जितना ज्यादा खोकर इस वजीफे को पढ़ोगे उतनी जल्दी रब की मदद मिलेगी, ऐसी मदद मिलेगी कि यकीन करें आप लोग खुद हैरान और परेशान होंगे। आज का ये खास अमल, आज का ये खास वजीफा उन मेरी माओ बहनों के लिए तोहफे से कम नहीं जो परेशान हैं, जो इतनी ज्यादा परेशान हैं कि वो दुख दर्द तंगदस्ती के बावजूद अपने घर में ही बैठी हुई हैं, ससुराल में ताने सुनती हैं। आज मेरी उन तमाम बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस अमल इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपका शौहर आपके ससुराल, अपने ससुराल आकर आपको लेकर जाएगा। अल्लाह वालों, ये इतना जादुई और करामती वजीफा है क्योंकि ये रब की लाडली तस्बीह है। ये अल्लाह पाक को राजी करने का बहुत ही खास अमल है। सिर्फ एक बार करके देखिएगा, इंशाअल्लाहुल अजीज आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। इस वजीफे को सिर्फ 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत भी पूरी होगी, आपके हर मकसद में कामयाबी भी यकीनी हो जाएगी। वो मेरे बहन भाई जो वजीफे कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, जो समझते हैं कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, वो एक बार इस अमल को मेरे कहने पर करें, नियत करके पढ़ें, वीडियो को मुकम्मल देखकर पढ़ें। जिस तरीके से वजीफा बताया जाए, जिस तरह तादाद में बताया जाए, जिस वक्त में पढ़ने का कहा जाए उस वक्त में पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको वजीफों का जरूर फायदा होगा। बास औकात होता क्या है कि इंसान मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, सब बेसब्रे हैं। हम वीडियो को स्पीड से तेज करके काट काट कर देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई ड्रामा या कोई मूवी या फिल्म थोड़ी चल रही है। यहाँ तो आप लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने का मंसूबा सुन रहे हैं, रब को राजी करने का वजीफा सुन रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान हो रही है, कुरान पाक की तिलावत की जा रही है, रब के सिफाती नामों को पढ़ा जा रहा है। सोचे तो सही कि ये वक्त आपके लिए कितना खास है। इस वक्त आपकी तरफ फरिश्तों की तवज्जो है और रहमतों का नूर आप पर आया हुआ है, क्योंकि जहां पर भी महफिल हो, जहां पर भी नात ख्वानी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल उस जगह पर उतरता है। हम सारी रात भी यकीन करें अपनी शॉर्ट्स देखते हुए, टिकटॉक देखते हुए गुजार देते हैं, लेकिन ये छोटी सी वीडियो देखने में हमें अलकसी आती है, शैतान भड़काता है। अल्लाह वालों, आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह ये आपकी जिंदगी का गुजारा गया वक्त जाया नहीं होगा। आज के दिन आप अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत झोलियां भर भर के नवाजेगा। दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज माह रबीउल अव्वल की आखिरी जुमेरात के दिन ये वजीफा 41 बार 41 टाइम्स पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप बीमार हैं, बीमारी इतनी है खत्म होने का नाम नहीं लेती, लाइलाज बीमारी से शिफा के लिए भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, फक्र फाका इतना है कि घर में खाने को कुछ नहीं रहता, मैं उन लोगों की गुर्बत पर बात कर रहा हूं जो लोग इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह के दीगर गरीब ममालिक में रहते हैं। आज जो समझते हैं कि हम नस्ल दर नस्ल गरीब हैं, हम घर के खाने को पूरा नहीं कर सकते, हम कैसे अमीर व कबीर हो जाएंगे। आज का ये वजीफा इतना खास है कि जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है, वजीफा पढ़ने की देर है। रबीउल अव्वल का महीना खत्म होने से पहले इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना खत्म होने से पहले पहले इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, इंशाअल्लाह झोलियां भर भर कर नवाजेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार इस वजीफे को मेरे कहने पर करो। अगर आप मकरूज हैं, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज इतना है कि लोग दरवाजे पर आकर पूरे महल्ले के सामने
जलील और रुस्वा करते हैं, फोन पर गालियां निकालते हैं, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मकरूज हो कर्ज से निजात के लिए ये वजीफा पढ़ो, कर्ज भी उतर जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको इतनी इज्जतों से नवाजेगा कि जो लोग आपको ताने देते थे आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने करोड़ों का कर्ज कैसे उतरा। सिर्फ इस बात को जाने कि ये मुश्किलात हैं, ये परेशानियां हैं, ये आजमाइशें हैं, ये अल्लाह की तरफ से, इतनी अल्लाह की तरफ से हैं, इनका हल भी अल्लाह की तरफ से ही होता है। बात सिर्फ इतनी है कि आप माह रब्बिल अव्वल के महीने में आज आखिरी जुमेरात के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये लाडली तस्बीह 41 बार पढ़ें, मंगता भिखारी फकीर बनकर पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अजीज दुनिया की हर शे खुद चलकर आपके पास आएगी, आपकी आखिरत भी आसान होगी। इस वजीफे की खास बात ही यही है कि इससे आपको दुनिया भी मिलती है और आपको आखिरत भी मिलती है। जो मेरी बहनें बे औलाद हैं, औलाद के ताने सुन सुन कर थक चुकी हैं, अच्छे से अच्छे महंगे महंगे अस्पतालों में डॉक्टर से चेकअप और महंगे महंगे टेस्ट भी करवा लिए, बहुत ज्यादा गर्म दवाइयां भी खा ली, इतनी दवाइयां खा ली कि चेहरों पर दाने और एलर्जी के असरात आने लगे। आज मेरी उन बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस वजीफे को करें, आपको औलाद नरीना अता होगी, ऐसी पाकीज़ा औलाद नसीब होगी जो कि दीन इस्लाम पे चलेगी, आपकी आंखों की ठंडक बनेगी। बस इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें और बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़िएगा, क्योंकि ये अमल बहुत खास है। जो बंदा भी इस वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां, रहमतें, बरकतें नाजिल व नुज़ूल फरमाता है। आप अल्लाह वालों वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपको भी इस कार्य खैर में आपका हिस्सा शामिल हो सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आपने माह रब्बिल अव्वल की आखिरी जुमेरात के दिन इस अमल को करना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ना कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। मेरी जिस बहन भाई को जब वक्त मिलता है, मुनासिब वक्त देखकर तन्हाई में बैठकर ये अमल करें। दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप कर करके या फिर काट काट कर देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। ये मौका पूरे 1 साल बाद मिलता है। अगर आपने माह रब्बिल अव्वल के महीने में आखिरी जुमेरात के दिन इस अमल को नहीं किया तो यकीन करें पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। ये वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। आज माह रब्बिल अव्वल की 28 तारीख है, आखिरी जुमेरात का दिन है। आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वास्ता, जिनकी मोहब्बत में तूने ये पूरी दुनिया सजा दी, हमें भी तूने नबी पाक की मोहब्बत में ही पैदा किया। आज तुझे उस मोहब्बत का वास्ता देते हैं, हमारी हर दुख दर्द तकलीफ को दूर कर दे, दिल की तमाम हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर दे। मेरे मौला, जो लोग भी इस दुआ में जिस मुल्क से भी शामिल हैं, मेरे मौला उनकी अंदरूनी बैरूनी तमाम बीमारियों को ख़त्म कर दे, रेशों से बीमारियों को ज़ाइल फरमा दे। मेरे मौला आखिरी अय्याम चल रहे हैं, रब्बिल अव्वल का महीना रुखसत हो रहा है। मेरे मौला अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब की परेशानियों को, तंगदस्तियों को दूर कर दे। जो बेरोजगार हैं अच्छा रोजगार अता फरमा, ऐसा पाकीज़ा रिस्क अता फरमा जिस रिस्क को हासिल करने के बाद वो तेरी उम्रे की और हज की अदायगी के लिए भी जाए। मेरे मौला जो बच्चे अपने माँ बाप के गुस्ताख हैं, माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, उन बच्चों को नेक सालेह कर दे, अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। मेरे मौला हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ अदा करने की
توفیق عطا فرما۔ بالخصوص میری بہنوں کو بھی اپنے گھر میں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام عورتوں کی، بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ایسے مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے۔ آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوستوں کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستوں درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ عمل کا وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کا بہت ہی مستند وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ یہ آخری جمعرات کا دن ہے۔ یہ اتنا طاقتور دن ہے کہ جس مقصد کی نیت کر کے آج بیٹھو گے انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لو۔ نوکری کے لیے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے ہو تو آپ لوگ کرو، انشاءاللہ بہترین رزق آپ کو ملے گا۔ شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو، آپ لوگ اپنی من پسند شادی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہو، قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو۔ دنیا کی ہر شے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ نے صرف نیت کرنی ہے۔ اپنے لفظ میں نیت کریں، جو چاہتے ہیں مانگیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں اولاد کے لیے کریں، قرضدار ہیں مقروض ہیں خلاصی کے لیے کریں، سکون اور برکت کے لیے کریں۔ آپ کے الفاظ آج اس چیز کا تعین کریں گے کہ آج آپ لوگ کس چیز کی کامیابی چاہتے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو یوں محسوس کریں کہ آپ لوگ دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ نام بہت خاص ہے، یہ نام اتنا افضلیت والا ہے کہ جو بندہ یا خالقو یعنی کہ اے ہمارے کو خلق کرنے والے، ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں بنانے والے، آپ لوگ یہ کہیں گے یا خالقو اے ہمیں پیدا کرنے والے، یا رزاقو اے ہمیں رزق دینے والے، ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا خالقو اے ہمیں پیدا کرنے والے، یا رزاقو اے ہمیں رزق دینے والے۔ آپ ان دو ناموں سے اللہ پاک کو پکاریں گے۔ یا خالقو کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کو یا خالقو سے پکارتا ہے کہ اے ہمیں بنائے والے، اے ہمیں بنانے والے، ہمیں پیدا کرنے والے، جب اس نام سے، اس صفت سے رب کو پکارا جاتا ہے، یہ رب کی عظمت ہے، یہ رب کی عظمت بھی ہے، برکت بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ اس نام میں ان سب چیزوں کا نزول ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری صفت ہے یا رزاقو، یہ اتنی خیر قصیر والی رزق ہے کہ جو بندہ بھی یا رزاقو پڑھتا ہے، اس صفت کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے یا خالقو یا رزاقو، یا خالقو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ طریقہ کار کو ملاحظہ کریں، یا خالقو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا خالقو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا خالقو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا خالقو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز، 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔
اور یہ ارجنٹ وظیفہ ہے، یہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے۔ یہ ایسا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بس ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو وظیفے کی ڈیٹیل کی سمجھ میں آ سکے کہ پہلے آپ نے استغفر اللہ پڑھا اور پھر آپ نے اس طریقے سے اس عمل کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، طریقہ کار بہت ضروری ہے۔ چابی کا ہر دانہ جب صحیح لگے گا تبھی آپ کی قسمت کا تالا کھلے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا خالق کو یا رزاق کو پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ بندشوں کو ایسے کاٹتی ہے سورت، یہ بندشوں کی ایسی اعلیٰ سورت ہے کہ جو بندہ بھی سورت الکوثر کو پڑھتا ہے، یہ اگر قرآن پاک کی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے چھوٹی سورت ہے، سب سے چھوٹی 3 آیتوں پر مشتمل سورت ہے، لیکن اس کے فضائل میں جب ہم جائیں تو ویڈیو یقین کریں بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں۔ بس ایک فضیلت بتانا چاہوں گا کہ یہ سورت جب نازل ہوئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غمزدہ تھے، سخت پریشانی میں تھے، آپ کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور پورا مکہ، پورے قریش کے لوگ جو مکے کے لوگ تھے وہ آپ کو تانے دے رہے تھے۔ ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ تانا دے تو سوچیں کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ تصور کریں کہ اگر آٹا لینے بھی جائیں تو لوگ تانے دے رہے ہیں، یعنی کھانا کھانا بھی محال ہو رہا ہے۔ سوچیں کتنی بڑی مشقت ہے۔ آپ لوگ تو یوں سوچتے ہیں ہم پر قرض ہے، ہم بس اس گلی سے جائیں گے تو وہ قرض دار پکڑ لے گا، دوسری گلی سے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے آقا کے لیے پوری جو ان کا مکہ ملک تھا وہ پورا ان پر تنگ ہو چکا تھا۔ اللہ والوں، کیونکہ جو قبیلے تھے نا وہ قبیلے اسی طریقے سے پریشان کرتے تھے۔ آپ لوگ تاریخ میں بے شک پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کری ہیں۔ ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت میں، اس سخت مصیبت میں اس سورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی پریشانی میں آؤ تو اس سورت کو پڑھو، کیونکہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس سورت کو نازل کرا۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت الکوثر ہے۔ کیا اس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ جب 41 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ عمل بھی اتنا مستند ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ لوگ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو تیسرا عمل ہے یہ بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، یہ بھی بہت ہی خاص صفت ہے، اور اس صفت کی اللہ رب العزت نے قسم بھی ارشاد فرمائی۔ میں یا فتاح کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ایک کھولنے والے، یا فتاح ایک کھولنے والے، یا فتاح ایک کھولنے والے۔ آپ لوگوں نے یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار یا فتاح کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں جو اللہ رب العزت کی لاڈلی ترین تسبیح ہے، وہ 3 تسبیحات ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں تسبیح جو ہے وہ استغفار کی ہیں، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ جو تیسری تسبیح ہے اللہم اجرنی من النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، میں یہ کہوں گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھیں۔ یہ بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے رب کی، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے اوپر 99 برکتیں فوراً اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ 99 نعمتیں ایسی جو فوراً آپ کو ملتی ہیں، جس میں سب سے چھوٹی نعمت ہے کہ ٹینشن سے نجات، مطلب کہ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ یہ سب سے اس کی چھوٹی حاجت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن فری ہو جائیں گے۔
تو سوچیں کہ کتنی لاڈلی تسبیح ہوگی، کتنی خاص ہوگی، کیونکہ ہماری زندگی میں تو سب سے زیادہ ٹینشن ہی ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک پوری تسبیح 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے، 100 کی تعداد میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں، پانی کے گلاس پر پڑھ کے دم کریں اور اس پانی کو پی لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ جو اس کی روحانیت ہے وہ آپ کے اندر اتر جاتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی ایک خاص طریقہ سن لیں کہ اپنے منہ سے اتنی آواز میں لازمی پڑھنا ہے کہ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، یعنی کہ اتنی آواز میں لازمی پڑھنا، دل ہی دل میں نہیں پڑھنا، اتنی آواز سے پڑھیں کہ منہ سے آپ کی آواز نکلے اور آپ اپنے کانوں سے سن لیں۔ یقین کریں اس کی تاثیر بولنے کا بھی ثواب، سننے کا بھی ثواب، اور توجہ سے دھیان سے مصلی پر بیٹھنے کا ثواب، قبلہ رخ ہونے کا ثواب، ثواب ہی ثواب میں انشاءاللہ آپ لوگ نہا جائیں گے۔ رحمت برکتیں چھما بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔